سر ہمارے معاشرے میں آج کل بکاؤ قسم کے جو ہے نا وہ صحافی بہت زیادہ آ گئے ہیں. آپ انہیں صحافی کہیں گے جو اس طرح کا لوگ کام کر رہے ہیں؟ ایگزسٹ وہ بھی کرتا ہے، ایگزسٹ یہ بھی کرتا ہے. اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں، دو بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک یا دو جنریشنز یاد رکھیے گا اس خطے میں جب تک قربانی نہیں دیں گی چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ سر آزادی صحافت کسے کہتے ہیں اور کیا پاکستان میں اس کا وجود ہے اس وقت؟ ہم نے اس طوائف کی طرح آزادی صحافت کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہتی ہے میں نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. نواز شریف از دا اونلی سولوشن آف دا کنٹری رائٹ ناؤ. تو ہم اس کو ایک ایسا مسیحا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس وقت عمران خان یا پھر نواز شریف میں سے کس کو چوز کرنا چاہیں گے اور کیوں کرنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب کو بھی اندر رہنا چاہیے، یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. they have not learned a lesson from the past. اگر آپ نے اقتدار انجوائے کرنا ہے تو تکالیف آپ کی پھوپھی کے منڈے نے تو نہیں نا کاٹنے، وہ بھی آپ نہیں کاٹنے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انگریزوں سے ہمیشہ میرا اختلاف رہا ہے، اسے آپ میرے کم علمی سمجھیں یا پھر اڑ تک بھی، لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن کی وجہ سے مجھے دو انگریزوں کی باتیں بالکل سچ دکھائی دیتی ہیں. ٹام اسٹاپرڈ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا اگر تم دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو، کوئی چینج لانا چاہتے ہو تو صحافت سے بڑا اور طاقتور ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہے. اور آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ امریکہ میں صدر صرف 4 سال حکومت کرتا ہے جبکہ صحافی تمام عمر. آج میرے ساتھ ایک ایسے ہیرو، ایک ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جن کے خوف سے لاہور کی سڑکوں پر مافیا اور تمام سرکاری بلے بھاگتے دکھائی دیے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت سے میں نوازا. آئی ایم ریئلی آنرڈ سر. تھینک یو سو مچ سر. سر سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صحافت کے آکاش پہ عمران ارشد کا ستارہ کیسے ابھرا؟ آپ کیسے اس فیلڈ کی طرف آئے؟ اس کے پیچھے اچھا، اللہ آپ کو عزت دے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھے بہت ہائی ریٹ کی ہے جو کہ میرے پر اٹ سیلف ایک برڈن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہمیں کسی ایسے راستے پر نکلنے سے پناہ عطا فرمائے جس میں ہم کہیں خود پسندی کا شکار ہو جائیں. بہت سارے لوگ انہوں نے اپنا جرنلسٹک کریئر کا آغاز کیا، اسی طرح ہم نے بھی کیا. اور میں ذاتی کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی مدد شامل حال رہی. اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے. وہ کسی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا اور مجھ سے شاید اچھا بہت سارے لوگوں سے لے سکتا تھا اور لیا بھی ہے. لیکن میں ذاتی کیپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. یہ میرے مالک کا کرم ہے، وہ کرواتا ہے، ہو جاتا ہے. مجھے پتہ بھی نہیں کیسے ہوتا ہے، وہ بس اٹ از آل اباؤٹ بلیسنگ. سر ہمارے معاشرے میں آج کل بکاؤ قسم کے جو ہے نا وہ صحافی بہت زیادہ آ گئے ہیں. مطلب آئیڈیاز جو بھی بات کر رہے ہیں فصل وہ آلریڈی ایک طریقے کے ساتھ وہ ڈیسائیڈڈ ہے، آلریڈی ڈیسائیڈڈ، پری پلانڈ طریقے سے وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو سر صحافت کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے آپ انہیں صحافی کہیں گے جو اس طرح کا لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہاں کہوں گا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہوں گا. اس کی وجہ پتہ کیا کہ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، میں فرسٹ ورلڈ کو بھی شاید اسی کھاتے میں لیتا ہوں. گڈز اینڈ بیڈز ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. آپ دکان سے چیز لینے جائیں گے، ایک تاجر آپ کو ملے گا جو بالکل پیمانے کے مطابق ناپ تول کر کام کرے، اور اس کے ساتھ والی دکان جو ہے وہ ایسا ملے گا جو بڑی ڈھٹائی اور پکے منہ کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے اور زبان کی ایسی چرب زبانی ہے کہ گاہکی اس کے پاس ہے اور جو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے گاہک نہ بھی ہو. لیکن ایگزسٹ وہ بھی کرتا ہے، ایگزسٹ یہ بھی کرتا ہے. آپ کسی ڈومین میں چلے جائیں، یہ جرنلزم میں ہی نہیں ہے. آپ سرکاری ملازمت دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں، دو بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہ سوسائٹی کا حسن ہے، میں اس کو بیوٹی آف دا سوسائٹی کہتا ہوں. تو بالکل ویسے ہی جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے. تو یہ دنیا اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ بنائی ہے. اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ابلیس بغاوت کر چکا تھا، اور باغی کس کا تھا؟ مالک کائنات کا. اور یہ اللہ کا مقرب ترین فرشتوں میں سے تھا. یہ ناری تھا اور جو نوری فرشتے ہیں یہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. ناری ہونے کے باوجود ان کی سرداری اس کے پاس تھی. تو جب اس نے بغاوت کی تھی تو میرا مالک چاہتا تو ایک لمحے میں کن فیکون کا مالک ہے، وہ کچل سکتا تھا. مالک نے نہیں کچلا، مالک نے اس کو مردود کر کے رد کیا. کس لیے؟ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے. اب ہم تو اس پروسیس آف نیچر سے گزر رہے ہیں، تو
जर्नलिस्ट भी ऐसे होंगे, कलम भी बिकेगा, रिश्वत भी ली जाएगी, नैरेटिव बिल्ट भी किया जाएगा, राइटली और रॉन्गली। अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको आप कुछ साल पहले आप अपना हीरो समझते थे, आज वो विलन्स हैं। ये भी चेंज होंगे, हो सकता है कल, अभी आप मैं और आप बैठे एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है कल आप इस पर कोस रहे हो अपने आप को कि मैं किस शख्स के साथ बैठा हुआ था। और फिर यही एक रियलिटी ये भी है मेरे भाई कि हमें अपनी साइड का एंगल नजर आता है। बीइंग अ ह्यूमन, हम किसी भी चीज को मुकम्मल 360 से नहीं देख पाते, तो रियलिटीज चेंज होती रहती हैं। मैं जर्नलिज्म को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं, वहीं ये भी कह रहा हूं कि उनकी गुनाह का बोझ मुझ पे नहीं है, मेरे गुनाह का बोझ आप पर नहीं है। सो हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं कि हम अपने पार्ट को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं और आप निकल पड़े कि पाकिस्तान बुरा, पाकिस्तानी बुरे, पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, एक अमूमी फिक्रा पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है, ये आपने बहुत दफा सुना होगा। एक्चुअली हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो वी डोंट वांट टू प्ले आवर रोल, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने हिस्से का रोल प्ले करने लगेंगे, हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी। वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस। 1 या 2 जनरेशंस, याद रखिएगा, इस खत्ते में जब तक कुर्बानी नहीं देंगी चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती। तो दूसरों को कोसना छोड़ें, अपने हिस्से का रोल प्ले करना शुरू करें। सर बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुलुकुम राज व कुलुकुम मसऊलन अन रय्यतिन, तुम में से हर एक शख्स राई है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। सर अगर मैं आपको अपना हीरो समझता हूँ, मैं आपको अपना आइडियलाइज करता हूँ कि सर मेरे जो है वो आइडियल हैं, अगर आप एक चीज़ को इस तरह से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर आई थिंक मैं ये बात कर लूँ कि एक साफ़ी जो है वो करप्ट है तो वी हैव नो प्रॉब्लम, बट वी हैव प्रॉब्लम बिकॉज़ नंबर ऑफ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उनसे लड़ता हूँ ना, या मैं उनके पीछे जाता हूँ, आई हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन मैं उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सर आज़ादी सहाफ़त किससे कहते हैं और क्या पाकिस्तान में इसका वजूद है इस वक्त अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? भी तो बहुत लिमिटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बुनियादी तौर पर इसको हम समझ नहीं पाते। हम अगर तो इसके दाई हैं, इसके कायल हैं, तो हम ये समझते हैं कि मेरे मुंह में जो आया या मेरे दिमाग में जो आया वो मैं कह सकता हूँ। अमूमी तौर पर हम इसको मिस यूज़ ऐसे कर रहे होते हैं, मिसलीड ऐसे कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम आज़ादी सहाफ़त की स्पर्क को एंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशात पर सहाफ़त कर रहे होते हैं। लाइक मुझे ये लगता है कि आज इमरान खान हीरो है और इमरान खान का नेमल बदल हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी हर जायज़ हर नाजायज़ को डिफेंड करना ही नहीं बल्कि उसको डिफेंड करवाने के लिए लोगों को नैरेटिव देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अवर जॉब। ना ही ये आज़ादी सहाफ़त है। हमें लगना शुरू होता है कि नवाज शरीफ इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ द कंट्री राइट नाउ, तो हम उसको एक ऐसा मसीहा बनाकर पेश करते हैं कि उसके बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता। ये मेरी आपकी जॉब ही नहीं है। मेरी आपकी जॉब ये, हाँ मेरा और आपका बायस, अब तो ये हमारा सेटल हो चुका ना पिछले 2018 के बाद से कि न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सेटल हो गया ना। और हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी बाइपोलर हो गई है, आधे इधर आधे इधर, कुछ इधर कुछ इधर। तो मुझे इससे बड़ी अच्छी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, क्योंकि मैं तो स्टार्ट से ही कहता था कि न्यूट्रलिटी बकवास है। हाँ, मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। तो मेरा अपना बायस है। मिसाल के तौर पर यह आज़ादी सहाफ़त के गिर्द ही आ रही है बात। मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हूँ। आज मुसलमान के साथ जुल्म होता है किसी ज़िम्म में, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने बायस के साथ खड़ा हूँगा, मैं कहूँगा यार मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हमसाया मुल्क पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऑल फॉल बोलता है तो मेरा बायस बोलेगा पाकिस्तान के हक़ में। मेरी फ़ौज के बारे में कोई बकवास करता है गैर ज़रूरी किस्म की, तो मैं अपनी फ़ौज का डिफेंस करूँगा अपनी स्किल के मुताबिक, क्योंकि आई एम बायस्ड। ये मेरा बायस है बाय बर्थ। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बाप के बारे में कोई बात करेगा तो मैं उसको रिटेलिएट करूँगा, उसको जवाब दूंगा, बिकॉज माई फादर इज़ माई बायस्ड। तो हमने अपना बायस्ड ये आज से नहीं एक अरसे से तय कर लिया है कि मेरा बायस्ड मजलूम है। मैं जालिम के खिलाफ मजलूम की तरफ से लड़ूंगा। आई एम बायस्ड, मैं बहुत क्लियर हूं। मेरा बायस्ड वो आम पाकिस्तानी है जिसको आज तक उसके वोट का जायज़ इस्तेमाल करने का हक नहीं मिला, क्योंकि उसका वोट का हक कोई और खा जाता है। आई एम बायस्ड। तो
آزادی صحافت یہ تھی. ہم نے آزادی صحافت تھوڑا سخت الفاظ میں بتا دیتا ہوں, ہم نے اس طوائف کی طرح آزادی صحافت کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہتی ہے میں نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے, اور اس کے بعد وہ ناشتی بھی ہے, انتھک ناشتی ہے, اور گھنگرو ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ناشتی رہتی ہے. یہ آزادی صحافت نہیں ہے. ہم کنونسڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں نیریٹو جو ہے وہ ٹھیک ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اس نیریٹو کی کوتاہیاں, خامیاں, برائیاں بھی اب برائیاں نہیں لگنے لگتی. میں پچھلے دنوں بہت ساری جرنلسٹ کمیونٹی میں اضطراب کے معاملات رہے, میں ان کو مد نظر رکھ کے یہ بتا رہا ہوں. سو ہمیں وہ طوائف نہیں بننا. ہاں اگر بننا بھی پڑے, ہمارے تقدیر اور نصیب میں لکھ بھی دیا جائے کہ یہ گھنگرو بند گئے, اب تم نے ناچنا ہے, تو پھر ہم مظلوم کے لیے ناچیں گے, پھر ہم ظالم کے خلاف ناچ لیں گے, ہم ظالم کے خلاف اپنے الفاظ کو استعمال کر لیں گے. تو ہم آزادی صحافت کا بہت بروٹل استعمال کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. آزادی صحافت آپ کے پاس تب تک ہے جب تک آپ طاقتور کے کہنے پر بولیں گے. جو ڈاکومنٹ وہ دکھائے گا وہ دیکھ کر ہم کہیں گے یہ چور, یہ نوسر باز, یہ لٹیرا. جس دن ہم کہیں گے کیوں نہیں ہو بھائی, اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہی کچھ نہیں تھا جس کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں, تو پھر ایک اور طاقتور آئے گا, جب وہ جا چکے ہوں گے, نئے آئیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ بھی چور ہے. اب مسئلہ کیا ہے, زمانہ ہے ڈیجیٹل کا, یوٹیوب اور فیس بک کا, آپ کو فوری طور پر انفالو اور انسبسکرائب کر دیا جاتا ہے. اب پرسن اے بی سی کی طرف سے آپ نے ایکس وائی زی کو گالیاں نکالی ہوں گی 5 سال. اب آپ کو جو نئے لوگ آئے طاقتور, انہوں نے آپ کو بتایا کہ جناب ان کے تو کچے چٹھے یہ تھے, تو یہ پرسن اے بی سی کے بھی کچے چٹھے نکل آئے ہیں. اب ہماری ساری ویورشپ تو ہے اے بی سی کے فینز آف اے بی سی اینڈ فینز آف جو ایکس وائی زی کے مخالفین ہیں. تو جب ہم نیریٹو چینج کریں گے, جا کے اس کی بھی چوری اب سامنے آ رہی ہے, تو ہمیں خطرہ پڑے گا کہ میرا فالوور جائے گا. تو جرنلسٹ اس عذاب میں پھنس کے رہ گیا. تو اس کو پھر آزادی صحافت کہیں, جو مرضی کہیں. سر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ the faith of a person who respect anyone for his wealth, not for his knowledge is defective. ہر اس بندے کا ایمان نقص والا ہے, کمزور ہے, جو کسی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے, اس کے علم کی وجہ سے نہیں کرتا. سر, آج پاکستان میں ہمارے اساتذہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے اسکولوں کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے کہ اسکول بند کی جا رہے ہیں, پرائیویٹ کی جا رہے ہیں, اساتذہ کی پینشنز ختم کی جا رہی ہیں, تو آپ پاکستان کے بچوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج سے زیادہ تاریخ. آج جو پود ہم نے بڑی کی ہے, جو پود آج ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی گلی محلوں میں, اپنی تعلیمی اداروں میں, اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اور اس سے علاوہ اپنی کارپوریٹ ورلڈ میں, ہم نے اپنی ان اقدامات کے ساتھ آنے والی جنریشن کو اس سے زیادہ تاریخ کر دی ہے. ہم نے ان کو کن ذہن کرنے لگے. کیوں؟ کہانی سنا دیتا ہوں مختصر سے. ہم نے اپنے مدارس, ہمارے بہترین کریم پیدا کرنے کے یونٹس ہوا کرتے تھے. گورا آیا, گورے نے آتے ہی یہ کام کیا, اس نے مدارس اور جو خانقاہی نظام ہے اس پر ضرب لگائی. جو خانقاہوں کے اور مدارس کے انچارجز تھے اور وہاں پر ان کو اسٹیبلش کرنے والے تھے, ان کے بی اور سی میں سے نالائق ترین بندہ اٹھا کر اوپر بٹھا دیا, جن کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور وہ جو مین سرکردہ آدمی تھا اس کو مائنس کر دیا. اب نالائقوں کی فوج جب اوپر بیٹھ گئی تو وہ معلم جس کو ہم اپنے باپ کا درجہ دیا کرتے تھے عزت علی کے قول کے مطابق, ہم نے اس کو باپ کا نوکر بنا لیا. آج دیہی علاقوں میں, آج سے اپنے والد سے آپ پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. آج تو چلے پھر تھوڑا سا سسٹم بہتر ہوتا جا رہا ہے. ایک بالٹی ہوتی تھی, انہوں ولٹویا کہتے سن. ایک بچے کے ہاتھ میں چمچ ہوتا تھا, وہ گاؤں کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا چمچ سے. بی بی نکلی, بہن نکلی, بالٹی دکھاتا تھا, وہ گئی چاول کی پلیٹ لے آئی اس بالٹی میں. اگلے گھر گئے, دال لے کر آئے اس بالٹی میں. اگلے گھر گئے, روٹی لے کر آئے اس بالٹی میں. وہ مرغوبہ بن جاتا تھا. ہم نے پچھلی کم از کم 3 سے 4 جنریشنز جو مدارس سے پڑھ کے نکلی ہیں ان کو اس مرغوبے پہ پالا ہے. اور ہم نے اپنے امام مسجد جو ہیں جن کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کیا ہے, وہ دیہاتوں میں تنخواہ دار نوکر کے طور پر کام کرتے ہیں. منشی کی عزت زیادہ ہے ذمہ دار کے,
مسجد کے امام کی عزت کم ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ قربانی سے پہلے ذبح کیا گیا بکرا, عید سے پچھلی رات ذبح کیا گیا بکرا جو ہے وہ حلال ہے, ذمہ دار کہہ دے, تو امام مسجد کی جرت نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی جی نہیں قربانی نہیں ہوئی, قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے, تو وہ کہے گا کہ حلال ہے, ہو گئی قربانی. میاں صاحب, چودھری صاحب, سر ہم نے اپنے امام مساجد کو اپنے محلوں میں بھی اپنے باپ کا نوکر بنا دیا ہے. بالکل اب آپ اساتذہ کے معاملے میں بھی ادھر ہی چل پڑے. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ استاد کو کہا جاتا تھا کہ کھال تھوڑی ہڈیاں سانو بھیج دیا جائے. ہم اس دور سے پڑھ کے نکلے. ہمیں اپنے استاد کا خوف ہوا کرتا تھا, ڈر ہوا کرتا تھا. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ میرا باپ بھی آ جائے تو میرے استاد کے سامنے اگر میں غلط ہوں تو مجھے نہیں بچا سکتا, کیونکہ باپ نے ہی استاد کو وہ اختیار دیا ہوا تھا. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست کا حاکم باپ کی طرح ہوتا ہے. تو جب ریاست کے حاکم اساتذہ کو سڑکوں پر رولیں گے اور ان کو اس چیز کا ادراک کروائیں گے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تمہاری پینشن کیا, تمہارا بڑھاپا کھا جائیں گے, تو پھر بھائی آپ کی آنے والی جنریشن سے آپ کو بہت اچھی توقع نہ کریں. جو شخص آپ کو کہتا ہے کہ وی آر لیڈنگ ٹورڈز اے برائٹر پاکستان ان دیز سرکمسٹینسز, اسے کہیں شٹ اپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات میں ہم نے اپنی بنیاد کو بیچ دی ہے. جب تک ہم اس کو واپس نہیں لائیں گے, اس کا تحفظ نہیں کریں گے, اپنے استاد کو عزت نہیں دیں گے, تو اس سے نکلنے والا پودا زہریلا تو ہو سکتا ہے, وہ ایک خوشگوار ماحول آپ کو نہیں دے سکتا. تو سر ہٹلر کے دور میں نا لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا اس وقت, تو ہٹلر سے کسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کا خوف کیجئے, میرے ملک کے دانشور لوگ قتل ہو رہے ہیں. تو ہٹلر نے ایک بات کی کہ اس نے کہا تھا کہ تم میرے قوم کے اساتذہ کو بچا لو, دانشور دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. تو سر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ جو اسکولز ہیں, وہ دوبارہ اسی طرح شاد باد رہ سکیں؟ سر دیکھیں, سادہ سی بات ہے کہ جب ماں, میں آپ کو برا نہ منائیے گا, ہم نے اپنی مائیں کھو دی. ایک دور ہوا کرتا تھا جب ماں بچے کو یہ بتاتی تھی کہ بیٹا یہ ایتھیکل لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. ماں بچے کو بتاتی تھی کہ پتر تیرے پاس تو تیری حلال کی آمدنی میں سے 300 روپیہ بچا تھا, تو میرے لیے نیا جوڑا کہاں سے لے آیا. ماں یہ کہتی تھی پتر تیرے پاس اپنے بچے کے اسکول کی فیس نہیں تھی, تو یہ مٹن کہاں سے لے آیا. ماں یہ کہتی تھی کہ استاد جی نے یہ حکم دیا ہے, یہی ہونا ہے. اب کیا معاملہ ہے, کیڑا استاد ہاتھ لا کے بیٹھے. آپ نے اس معاشرے میں استاد کو جوتے پڑھتے دیکھے یا نہیں پڑھتے؟ بالکل ایسی بات. تو پھر جب ہم نے مل کر اپنے اساتذہ کو جوتے مارے ہوئے ہیں, اب ریاستی طاقت استعمال ہو رہی ہے, ابھی ڈنڈا سوٹا بھی چل رہا ہے, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول شاد باد آباد ہو جائے؟ آپ کے اسکول شاد باد آباد نہیں ہو سکتے. آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں پلنے والے, آپ کسی رئیس کے اسکول کو مزید رئیس کر سکتے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا فلرش ہوتا دیکھیں گے, ماضی کی نسبت زیادہ, مشرف دور سے بھی زیادہ. سرکاری اسکول زیادہ زبوحالی کا شکار ہوں گے, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہاں پر بھی ایک سیٹ نظر آئے گا, اور اس سیٹ کے باپ کے نوکر تمام اساتذہ آپ کو نظر آئیں گے. جس سیٹ نے اسکول کو ٹھیکے پر لیا ہوگا, یہ تو ٹھیکے داری میں کام تعلیم ہوتی ہے. تعلیم تو بھائی اداروں میں ہوتی ہے, ٹھیکے داروں کے نیچے نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس نے بتا دیا گورنمنٹ کو کہ ٹھیکے دار چلا لیں گے. یہ تو بہرحال ایسے نہیں چل سکتا, تباہی دیکھیں گے آپ لوگ, وہ خطا کھائیں گے. سر ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص نیوٹرل نہیں ہے, تو اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو آپ اس وقت عمران خان یا پھر نواز شریف میں سے کس کو چوز کرنا چاہیں گے اور کیوں کرنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب کو بھی اندر رہنا چاہیے, یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. اور ان دا لانگر رن نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کو بھی ایک طویل عرصہ اندر کاٹنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ they have not learned a lesson from the past. 2013 میں جو گورنمنٹ آئی تھی, میں کریڈٹ دوں گا آصف علی زرداری کو کہ he was the person جس نے 8 سے لے کر 13 تک گرتے مرتے, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب بلاول کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا یہاں پر, شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا. اس کے باوجود زر ضمانت کے طور پر کہ بلاول یہ رہے گا یوسف رضا گیلانی کے گھر میں تاکہ زرداری واپس آئے. اس کے باوجود زرداری نے
مفاہمت کے ساتھ 5 سال گورنمنٹ چلائی تھی. 2013 میں آگے الیکشن, 13 میں اپنی پنجاب کی پرفارمنس کے بیس پر مسلم لیگ نون اوپر آ گئی. وی تھاٹ کہ دے ہیو لرنڈ اے لیسن, اور وہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا نون لیگ کا. 2018 میں 13 سے 18 تک نون لیگ کو بڑے مسائل آئے, بڑی تکالیف کاٹنی پڑی. اگر آپ نے اقتدار انجوائے کرنا ہے تو تکالیف آپ کی پھوپھی کے منڈے نے تو نہیں کاٹنے, وہ بھی آپ نہیں کاٹنے. تو اس کا رونا نہیں رونا, کیونکہ جب آپ پروٹوکالز ششکے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھوپھی کے منڈے کو کہہ دینا کہ وہ بھی وہی کر لے. تو جب آپ میٹھا میٹھا کھا رہے ہیں تو کڑوا بھی آپ نہیں کھانا ہے. 2018 میں آ کے عمران خان صاحب نے ایک ظلم کیا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اینڈ ہی از پیئنگ دا پرائس آف دیٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے لیسن لرن نہیں کیا, کہ انہوں نے کھڑکی سے آنے کا رستہ اپنایا بجائے دروازے سے. تو جب کھڑکی سے آنے کا رستہ اپنایا تھا تو جانا بھی کھڑکی سے ہی پڑتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھڑکی سے آنے والا شخص دروازے سے واپس گیا ہو؟ جو شخص کسی گھر میں کسی پریمیسز میں کھڑکی سے داخل ہوتا ہے اس کے نصیب میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے جانا بھی کھڑکی سے ہی ہے. نون لیگ ہمیشہ کھڑکی سے داخل ہوتی رہی, نون لیگ کو کھڑکی سے جانا پڑتا رہا. 13 میں نون لیگ دروازے سے داخل ہوئی, نون لیگ 13 کے اینڈ میں دروازے سے گئی. خان صاحب کھڑکی سے داخل ہوئے, خان صاحب کو کھڑکی سے واپس جانا پڑا. عذاب یہ ہے کہ نون لیگ اس دفعہ کھڑکی سے داخل ہونا چاہ رہی ہے. تو لکھ کے رکھ لیجئے گا, ان کو کھڑکی سے ہی واپس جانا پڑے گا. میرا سیاستدان سبق نہیں سیکھنا چاہتا, اور جب تک یہ سبق نہیں سیکھیں گے تو ان کو دوش نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ بہتر انداز میں ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب کو بھی اندر رہنا چاہیے, اور ان دا لانگر رن ان لوگوں کو بھی لمبا چکر اندر لگنا چاہیے, تا وقت ہے کہ یہ کھڑکی سے آنے کی عادت چھوڑنا لیں. تو سر اس تمام معاملات کے اندر جو چیز پس رہی ہے وہ تو عوام ہے نا, تو اس کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ عوام کو بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عوام کو اس دن تک نہیں ہو سکتا جب تک ووٹ مانگنے آنے والے سیاستدان کو یا اس کے گماشتوں کو, میں گماشتوں کو ورڈ جان کے استعمال کر رہا ہوں, میں انٹینشنلی کر رہا ہوں, جس دن تک یہ ان کو تھڑے سے نیچے نہیں اتاریں گے, لت کے تھلے کھڑا ہو میرا بوا خالی چھڑ واہ کی کیتا ہی 50 سال ہے کمال ہے. تو انہوں ووٹ دیتا سی جواب دے. جس دن تک آپ کی قوم میں وہ ایتھیکل کریج نہیں نہ آئے گا, آئیں ہر سیاستدان آئے, آپ ہر کسی کو کہیں کہ یہ میرا تھڑا ہے, یہ میری پریمیسز ہے, اس سے پرے ہو کے کھڑا ہو, تیری اوقات نہیں ہے اس پہ کھڑا ہو, یہ مقدس ہے, تو ہمیں بیچتا ہے, تو اقتدار میں آیا تو نے میرا کیا کیا, تو نے میری قوم کا کیا کیا. سر جس دن ان کو گلے سے پکڑا جائے گا اس دن لکھ کے رکھ لیجئے گا آپ کی قوم کا اور آپ کی عوام کا تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گا. اور جب تک ہم سرنڈر کرتے رہیں گے, یہ لاہور بھائی جان, میں نے اس لاہور میں میں نے اس پر پروگرام کیا, اس لاہور میں میں نے یہ حالات دیکھے, یہ رجسٹر ہے اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر ایک ورق قرآن پاک کا شہید کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک ورق بائبل کا, لائنیں لگی ہوئی ہیں, عورتیں اپنے بچے گودوں میں اٹھا کر کھڑی ہوئی ہیں, ادھر بندے کھڑے ہوئے ایک فیکٹری میں, میاں طارق صاحب کی فیکٹری تھی, نام بھی بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی, ضمن انتخاب تھا. آؤ مسلمان قرآن کے ورقے پر حلف دے, شہید ورقے پر, کرسچنز بائبل پر ہاتھ رکھ کے حلف دیں, اپنے پیسے پکڑو, شناختی کارڈ جمع کرواؤ اور دفع ہو جاؤ. آؤ الیکشن کے دن شناختی کارڈ لو, ہماری مرضی کا ووٹ ڈالو اور پھر دفع ہو جاؤ, 5 سال ادھر منہ نہیں کرنا. سر جب آپ کی کامن پبلک, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اور آپ خود ووٹ بیچتے رہیں گے سر, تو پھر شکوہ کس سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے بھائی, ہمیں 5 سال لتر پڑھنے چاہیے, اور تا وقت کہ ہمیں یہ سبق نہ آ جائے کہ ہمارے ووٹ کا تقدس کیا ہے, بالکل پڑھنے چاہیے. سر شیخ سعدی کا فرمان ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ بھوکے نہیں مریں گے. ہاں تو سر یہ جو پراپر چل رہا ہے سسٹم, اس کا مطلب یہ کہ عوام خود ہی نہیں چاہتی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چینج کر سکے. عوام دیکھتی ہے آج رات تک کا. جی سر. عوام اپنی لانگ ٹرم میں 5 سال 7 سال 10 سال نہیں دیکھتی. آپ کسی بھی, آپ کے لاہور میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں, آئی کین بیٹ اپون اٹ کہ آپ کے لاہور میں کوئی شخص بھی رزق حلال جو کمانا چاہتا ہو بغیر رشوت دیے اپنا کام نہیں کر سکتا. وہ پھڑی والا ہے,
وہ ریڑی والا ہے, وہ ٹھیلے والا ہے, وہ ہوٹل والا ہے, وہ ملٹی بلینئر ہے, وہ ملینئر ہے, وہ کچھ بھی ہے, اس کو رشوت دینی ہوگی. کبھی وہ رشوت میں پیسے دے گا, کبھی وہ رشوت میں بغیر پیسوں کی چیز دے گا, کبھی وہ رشوت میں چائے پلائے گا, کبھی وہ کھانا کھلائے گا, تو کبھی تحائف بھیجے گا. یہ برائب ہے نا. بالکل. تو آپ ایک سٹال لگا کہیں پر بھی, آپ ایکسپیرینس کریں, ایک سٹال لیں, اس کے ساتھ کوئی 5,000 کی بیلٹیں لٹکا لیں, نہ لٹکائیں, اپنے گلے میں ایک ڈنڈا ڈالیں ایسے رس, اور اس کو رسی ڈال کے اپنے گلے میں ڈالیں, اس پہ کیل لگا کے بیلٹیں لٹکا کے نکل پڑیں. ایک دن آپ کو کہیں نہیں کھڑے ہونے دیا جائے گا. فرسٹلی یو ہیو ٹو پے, پھر آپ کو اڈا دیا ڈر کے ادھر کھڑا ہو جائے. جب ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں اور ہم پے کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, تو لعنت تو ہمیں سمیٹنی پڑے گی. میں اب تو اس پوائنٹ پر آ گیا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کو اکیلا نہیں کہتا کہ دے آر ریسپانسبل. آئی مائی سیلف از ریسپانسبل, کہ مجھے اپنا ذاتی کام ہوگا, میں سفید کاٹن کا سوٹ پہنوں گا, 5,000 کا کڑکتا نوٹ اوپر سے آدھا باہر نکلوں گا, پھر تھانے جاؤں گا. میں اپنے تایا کے بیٹے, اپنے چاچا کے بیٹے, اپنی پھوپھی کے پتر, سب کے ساتھ لڑ جاؤں گا, اپنے رشتے بھول جاؤں گا. تھانوں میں جا کر جب میری فصل آئے گی, میں ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے, اپنے خون کو نشان عبرت بنانے کے لیے اپنے پورے سال کا رزق روٹی حرام خوروں کو دے کر آ جاؤں گا. سر یہ ہے ہمارا کلچر. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ سر آپ نے رشوت کی بات کی. سر لاہور میں آپ نے بڑے بڑے گنڈوں کو اور بڑے بڑے جو اس طرح کے مافیا کے لوگ ہیں, آپ نے ان کو ایکسپوز کیا کہ آپ کو بھی آفر کیا گیا تھا کہ آپ اس کے بدلے میں یہ کر لیں اور یہ چیز چھوڑ دیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر آبویسلی کہاں گیا ہوگا, آبویسلی کہاں گیا ہوگا. تو سر کیسے پاسبل ہے, کیونکہ سر پیسہ جو ہے نا بڑا اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کئی پروگرامز میں آپ کو باقاعدہ طور پہ دیکھا گیا کہ آپ, میرا باپ فوت ہو گیا پر میری ماں زندہ ہے, جو مجھ سے یہ پوچھتی ہے کہ بیٹا کہاں سے لائے تھے اور کیا کھایا, کیا کھلایا. وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس مہینے 5 جوڑے چاہیے. وہ مجھے یہ نہیں کہتی کہ میری دعائی آج ہر صورت آ جانی چاہیے. وہ مجھے یہ نہیں کہتی کہ میری یہ ضرورت پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, میرے لیے سکون. تو یہ کریڈٹ آپ اپنی والدہ کو دیتے ہیں؟ اپنی والدہ کو دیتا ہوں سر. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آگے فیاض کو دیجیے اجازت. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال چھوڑیے, ہم آپ کا سوال اگلے پروگرام میں آپ کے نام کے ساتھ پوچھیں گے. تھینک یو سو مچ.